آج 10 محرم یوم عاشورہ جمعہ کے دن جو شخص مغرب سے پہلے یہ سورت صرف 7 بار پڑھتا ہے، نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 محرم جمعہ کا مبارک دن آ چکا ہے، وہ عظیم دن جس کا انتظار آسمان والے بھی کرتے ہیں، وہ دن جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، رحمتوں، مغفرتوں اور قبولیت دعا کا سب سے قیمتی دن۔ آج کا دن کوئی عام دن نہیں بلکہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت لاکھوں گناہگار بندوں کی بخشش فرماتا ہے، ٹوٹے دلوں کو سکون دیتا ہے اور بند قسمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ محرم کا مبارک مہینہ ان عظیم مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص عزت اور حرمت عطا فرمائی۔ اسی مہینے میں قربانی کا مقدس جذبہ زندہ ہوتا ہے۔ یوم عاشورہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور برسوں سے بند نصیب پل بھر میں جاگ اٹھتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سارا سال اس دن کا انتظار کرتے ہیں تاکہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر اپنی تقدیر بدلنے کی دعا مانگ سکے۔ آج 10 محرم جمعہ کا دن اپنے اندر بے شمار رحمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص قرآنی وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کی سورت کو صرف 7 بار سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ پڑھ لے تو رحمت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے راستے بننے لگتے ہیں جہاں انسان کو کوئی امید نظر نہیں آتی، خالی ہاتھ بھرنے لگتے ہیں، پریشانیاں سکون میں بدلنے لگتی ہیں اور اللہ ایسی جگہ سے مدد فرماتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اگر تم رزق کی کمی سے پریشان ہو، اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اگر گھر میں بے سکونی ہے، اگر قرضوں نے زندگی مشکل بنا دی ہے، یا تم برسوں سے کسی ایک خواہش کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہو، تو آج کا دن تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ یاد رکھو، جب یوم عاشورہ کے دن اللہ اپنے بندے پر رحمت کی نظر فرماتا ہے تو بگڑی ہوئی تقدیریں بھی سنور جاتی ہیں۔ آج اگر آپ نے یقین کے ساتھ یہ سورت 7 مرتبہ پڑھ لی تو ممکن ہے مغرب سے پہلے پہلے تمہاری زندگی میں وہ خوشخبری آ جائے جس کے لیے تم مدتوں سے رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہو۔ محرم کا یہ مقدس اور بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ کچھ خوش نصیب لوگ اس کی رحمتیں سمیٹنے میں کامیاب ہو گئے اور کچھ دنیا کی فکر، پریشانی اور مصروفیات میں ایسے الجھے رہے کہ عبادت کے یہ قیمتی لمحے ہاتھ سے نکل گئے۔ مگر اللہ کی رحمت دیکھو، آج بھی دروازہ بند نہیں ہوا۔ آج 10 محرم یوم عاشورہ اور جمعہ کا یہ عظیم دن تمہارے لیے ایک نئی امید بن کر آیا ہے۔ ممکن ہے آج کا دن تمہاری زندگی کا وہ خاص دن ہو جس کے بعد تمہاری قسمت بدل جائے، دعاؤں کے فیصلے ہو جائیں اور برسوں کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں۔ یوم عاشورہ وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں ٹوٹے دلوں کی آہیں بھی سنی جاتی ہیں، آنسو کی قیمت لگتی ہے اور سچے دل سے مانگی گئی دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بے حد محبت فرماتا ہے جو عاجزی، یقین اور آنسوؤں کے ساتھ قرآن پاک کی مبارک آیات پڑھ کر اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے۔ جب بندہ دل ٹوٹنے کے بعد بھی اللہ سے امید نہیں چھوڑتا تو رحمت الہی جوش میں آ جاتی ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کی جھولی خالی نہ لٹائی جائے۔ اگر تم بیماریوں سے پریشان ہو، اگر قرضوں نے زندگی کو بوجھ بنا دیا ہے، اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، اگر گھر میں سکون نہیں، اگر اولاد کی فکر راتوں کو جگاتی ہے یا دل کسی ایک بڑی حاجت کے لیے مدتوں سے بے چین ہے، تو آج یوم عاشورہ کے اس مبارک دن یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لینا، کیونکہ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ وہی رب ہے جو فقیر کو غنی بنا دیتا ہے، مایوس کو امید دے دیتا ہے اور بند دروازوں کو ایک لمحے میں کھول دیتا ہے۔ آج پورے دن میں کسی بھی وقت خاموشی، ادب اور کامل یقین کے ساتھ اس سورت کو 7 مرتبہ پڑھیں، پھر اللہ کے حضور رو رو کر دعا کریں۔ انشاءاللہ یوم عاشورہ کی ان بابرکت گھڑیوں کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی آسان فرما دے گا، ہر رکاوٹ دور فرما دے گا اور آپ کے گھر کو سکون، رزق، برکت، صحت اور خوشیوں سے بھر دے گا۔ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی رحمتوں کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، قبولیت دعا کی گھڑیاں زمین پر اتر آتی ہیں اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خاص کرم فرمانا شروع فرما دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں کی گئی ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، مانگی گئی دعائیں خالی نہیں لوٹتی اور ٹوٹے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور آج تو پھر 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا نورانی اور رحمتوں بھرا دن ہے۔ یاد رکھو، یوم عاشورہ صرف ایک دن نہیں بلکہ رحمت، مغفرت اور قبولیت کا خزانہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو سوچو، جب محرم جیسے عظیم مہینے کا سب سے افضل دن آ جائے
تو اس کی فضیلت کتنی بڑی ہوگی۔ اور جو شخص یوم عاشورہ جیسے قیمتی دن کو بھی غفلت، سستی اور دنیا کے کاموں میں گزار دیتا ہے، وہ شاید اپنی زندگی کی بہت بڑی رحمت کھو دیتا ہے۔ آج اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، آج چند لمحے نکال کر یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لو، کیونکہ اس وظیفے کی برکت سے انسان کی قسمت بدل جاتی ہے۔ رزق میں ایسی کشادگی آتی ہے کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے، پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور دل کو وہ سکون نصیب ہوتا ہے جسے دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، رب کعبہ اس پر اپنی خاص رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ اور یاد رکھو، اگر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم کسی انسان پر ہو جائے تو صرف اس کی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی تقدیر بھی سنور جاتی ہے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سعودی عرب، دبئی، قطر، مسقط، ترکی، ملائیشیا، جاپان یا کسی بھی ملک میں، جیسے ہی آپ کے ملک میں 10 محرم الحرام، یوم عاشورہ اور جمعہ کا یہ مبارک دن آ جائے، آپ نے یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام عمل نہیں بلکہ وہ مبارک وظیفہ ہے جسے یوم عاشورہ جیسے عظیم دن میں چھوڑنا انسان کے لیے بہت بڑی محرومی بن سکتا ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں یا ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ اگر گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، سفر میں، گاڑی میں، چلتے پھرتے، جہاں بھی موقع ملے چند لمحوں کے لیے اللہ کو یاد کر لے۔ لیکن خدارا آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ بعض اوقات انسان کی زندگی صرف ایک دعا سے بدل جاتی ہے، صرف ایک سجدے سے تقدیر سنور جاتی ہے، اور صرف ایک آنسو اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ برسوں کے دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے اس نورانی اور بابرکت عمل کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کو روزانہ ایسے روح پرور وظائف، ایمان افروز اعمال اور دل کو سکون دینے والی اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 10 محرم یوم عاشورہ جمعہ کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی وقت ملے کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، یا اگر ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی برکت اور فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا۔ ایک بار محبت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے دل کے سب سے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ دنیا میں انسان جو بھی قدم اٹھاتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے اٹھاتا ہے۔ جب کوئی مسافر سفر پر نکلتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی منزل کہاں ہے۔ اسی طرح آج آپ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے دل ہی دل میں اپنی حاجت، اپنی پریشانی، اپنا مقصد ضرور سوچ لینا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق کی نیت کریں، اگر قرض سے نجات چاہتے ہیں تو وہ مانگیں، اگر اولاد، شادی، کاروبار، گھر کے سکون یا کسی بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو وہ مقصد دل میں رکھ لیں، کیونکہ آج 10 محرم یوم عاشورہ جمعہ کے دن مانگی گئی دعا خالی نہیں لوٹتی۔ آج تم کسی انسان سے نہیں مانگ رہے، نہ کسی بادشاہ کے دروازے پر کھڑے ہو، آج تم اس رب سے مانگ رہے ہو جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی، جو صرف کن کہہ دے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ یاد رکھو، جس کام کی ابتدا تعوذ اور تسمیہ سے کی جائے اس میں اللہ خیر بھی عطا فرماتا ہے، برکت بھی نازل فرماتا ہے اور شیطان کے شر سے حفاظت بھی فرما دیتا ہے۔ اور جب آپ نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو پھر اپنے دل اور ذہن کو دنیا کے شور سے الگ کر لیں۔ یوں محسوس کریں جیسے اس وقت آپ دنیا کے کسی کونے میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول کی مقدس جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، ایک ٹوٹا ہوا دل لیے، آنکھوں میں آنسو لیے، اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ ایسے خشوع، محبت اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں کہ جیسے اللہ آپ کی ہر آواز سن رہا ہے، آپ کے دل کی ہر بات جان رہا ہے، اور فرشتے آپ کی دعا کو آسمانوں تک لے جانے کے لیے آپ کے ارد گرد کھڑے ہیں۔
اب توجہ سے سنیے، 3 بار درود پاک پڑھنے اور اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 2 نہایت بابرکت اور عظیم صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ مبارک نام ہیں جنہیں اللہ والے اسم اعظم کہتے ہیں۔ یہ وہ نام ہیں جن کے ذریعے مانگا جائے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، بند قسمت جاگ اٹھتی ہے اور ناممکن کام بھی آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا رزاق یا فتاح پڑھنا ہے۔ یا فتاح وہ مبارک نام ہے جس کا مطلب ہے بند دروازے کھولنے والا۔ جب انسان کے لیے ہر راستہ بند ہو جائے، ہر طرف اندھیرا نظر آئے، رزق رک جائے، کاروبار ختم ہونے لگے، دعائیں قبول ہوتی محسوس نہ ہوں، تب بندہ اللہ کو یا فتاح کہہ کر پکارتا ہے اور پھر وہ رب ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق عطا فرمانے والے۔ اللہ وہ رب ہے جو زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس لوٹتے ہیں۔ سمندر کی تہوں میں رہنے والی مخلوق بھی اسی کے خزانے سے کھاتی ہے۔ تو پھر آپ تو اللہ کے محبوب مہینے محرم میں اس کے در سے مانگ رہے ہیں، سوچو وہ رب آپ کو کیوں محروم رکھے گا؟ آپ اللہ کو اس کے صفاتی نام یا رزاق سے پکار رہے ہیں، اور جب بندہ اللہ کو اس کے محبوب ناموں سے پکارتا ہے تو رحمت الہی جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ اپنے کرم سے صرف اچھا نہیں بلکہ بہترین عطا فرماتا ہے، ایسی عطا جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اب آپ نے یا رزاق یا فتاح کو بہت محبت، یقین اور عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا رزاق یا فتاح 1 بار، یا رزاق یا فتاح 2 بار، یا رزاق یا فتاح 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھو، یہ کوئی عام الفاظ نہیں، یہ اللہ کے وہ مبارک نام ہیں جنہیں پڑھ کر مانگا جائے تو رحمت متوجہ ہوتی ہے، رزق کے بند دروازے کھلتے ہیں اور دل کی مرادیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا رزاق یا فتاح 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی وہ عظیم اور مبارک سورت پڑھنی ہے جسے قرآن کا دل، دعا کی روح اور رحمت کا خزانہ کہا جاتا ہے، اور وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ وہ مقدس سورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا محبوب بنایا کہ نماز کی ہر رکعت میں اسے لازم قرار دے دیا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز مکمل نہیں ہوتی۔ سوچو، جس سورت کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اس سورت کی عظمت اللہ کے نزدیک کتنی بڑی ہوگی۔ اور رزق، برکت، سکون اور حاجات کی قبولیت کے حوالے سے سورہ فاتحہ ایک بہت خاص نعمت ہے۔ آج ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کسی کے کاروبار میں برکت نہیں، کسی کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں اور وہ ان کے نصیب کے لیے فکر مند ہے، کسی کا گھر بے سکونی کا شکار ہے، کوئی بیماریوں سے تھک چکا ہے۔ لیکن آج اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کر، آنکھوں میں آنسو لے کر، سچے دل سے سورہ فاتحہ پڑھ کر تو دیکھو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ رب دینے پر قادر ہے، خزانے اسی کے پاس ہیں، رحمت اس کے اختیار میں ہے، اور وہ اپنے بندے کو کبھی خالی نہیں لٹاتا۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو اپنے دل میں یہ تصور قائم کریں کہ اللہ کریم 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے سے آپ کے لیے رزق، برکت، کامیابی اور خوشیاں لکھ رہا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے عاجزی اور یقین کے ساتھ یہ مبارک سورت پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیں، صرف زبان سے نہیں، دل سے پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اس رب کو راضی کر رہے ہیں جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، اور تمام جہانوں کا اکیلا بادشاہ ہے۔ سوچو، جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہوگی۔ آج آپ اسی رب کے سامنے بیٹھے ہیں جو ہو جا کہہ دے تو خالی جھولیاں بھر جاتی ہیں، بگڑی تقدیریں سنور جاتی ہیں اور برسوں کی پریشانیاں لمحوں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آج کے اس مبارک عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ باقی رہ جاتا ہے، وہ وظیفہ جس کے بغیر یہ پورا عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر اس وظیفے کی روح مکمل نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، جب بندہ اللہ سے رزق، برکت، کامیابی اور اپنی حاجات مانگتا ہے تو اسے اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان وظیفہ تو پڑھ لے مگر گناہوں کی وجہ سے رحمت کے دروازے بند رہ جائیں۔ اسی لیے آج کے اس طاقتور عمل کے آخر میں آپ نے اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرنی ہے۔
آنکھوں میں ندامت اور دل میں شرمندگی کے ساتھ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ بہت عظیم اور طاقتور استغفار ہے، اور اگر کسی کو یہ مکمل استغفار یاد نہ ہو تو وہ صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن یقین کیجیے استغفار وہ خزانہ ہے جس کے بے شمار فائدے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ سچے دل سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اب توجہ سے سنیں آپ نے یہ استغفار کیسے پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ایک بار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ دو بار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیں صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائی سے پڑھنا ہے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھنا ہے، کیونکہ آپ ہوں یا میں، ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے۔ کسی سے چھپایا جا سکتا ہے مگر اللہ سے نہیں۔ آج اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کریں، دل سے کہہ دیں یا اللہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، لیکن تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہماری خطاؤں پر پردہ فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ ترتیب ایک بار پھر سن لیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ یا رزاقو یا فتاحو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب، محبت اور یقین کے ساتھ مکمل کر لیں تو پھر اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیں، عاجزی کے ساتھ، ٹوٹے دل کے ساتھ، آنکھوں میں نمی کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگیں۔ آج 10 محرم یوم عاشورہ جمعہ کا دن ہے، رحمتوں کو سمیٹنے کا دن، خزانے لوٹنے کا دن۔ آج اگر بندہ سچے دل سے جھولی پھیلا دے تو اللہ پاک خالی نہیں لٹاتا۔ آج جو مانگو گے انشاءاللہ عطا ہوگا۔ آئیے ناظرین، ان بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں۔ یہ بڑی ساتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا معلوم کسی ایک کی آمین سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو سکون دینے والی ذات، اے بھوکوں کو رزق دینے والی ذات، اے ٹوٹے دلوں کو سہارا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب تیرے در پر جھولی پھیلائے کھڑے ہیں۔ یا اللہ، جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں ان سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے۔ یا اللہ، ان کے دکھ، غم، قرض، پریشانیاں، بے سکونی اور مصیبتیں دور فرما دے۔ یا رب العالمین، جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں تکلیف میں پڑے ہیں، مولا انہیں کامل شفا عطا فرما، ایسی شفا کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں نہیں معلوم کون کس درد میں مبتلا ہے، کس کے دل میں کتنی فریادیں چھپی ہوئی ہیں، کون راتوں کو جاگ جاگ کر رو رہا ہے، مگر تو سب جانتا ہے، تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ یا اللہ، سب پر اپنا خاص کرم فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے، سب کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ، اس بابرکت محرم کے مہینے اور یوم عاشورہ کی نورانی گھڑیوں کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ عطا فرمائے اور جو مانگ نہ سکے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور گھر میں سکون کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔